میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حسد کے حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کروں گا۔ ایک حسد اتنا بڑا گناہ اور ایک بیماری ہے کہ جو حسد ہے اس کو ہم بیماری اور گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور یہ تقریباً 95% افراد اس میں مبتلا ہیں، اور اس بیماری کا اور اس گناہ کا اندازہ جلدی سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہر ایک بندے کو اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی تعریف پتہ ہی نہیں کہ حسد ہوتا کیا ہے، اور حسد گناہ ہے یا نہیں ہے، اور حسد کہتے کسے ہیں۔ حالانکہ حسد اتنی گندی بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے سارے اعمال کا کباڑہ کر دیتا ہے، جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اتنے بڑے گناہ اور اتنی بڑی بیماری کا اندازہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الحسد والبغضاء هي الحالقہ، کہ جو حسد اور بغض ہے یہ اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بالکل جیسے اس طرح صاف کرتا ہے نا بالوں کو، اس طرح یہ سارے کی ساری نیکیوں کو، سارے کے سارے اعمال کو بالکل ملیا میٹ اور صفائی کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ لا اقول، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تحلیق الشعر، کہ یہ بالوں کی صفائی کرتا ہے۔ حسد اور بغض جو ہے بالوں کو صاف کر رہا ہے، نہیں، فرمایا یہ تحلیق الدین، یہ پورے دین کا صفائی کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی بیماری ہے یہ۔ اور جس حسد کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جس حسد کو ہم کوئی بیماری نہیں سمجھتے، یہ آدمی کے اعمال جو آپ کو معلوم ہے کہ ذرا ذرا سے اعمال کتنی مشقت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنے کاروبار کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو چھوڑ کر آتا ہے اعمال کرنے کے لیے، نماز کی پابندی کرنے کے لیے۔ جب اتنی مشقت کے ساتھ پورے 5 نمازیں اس نے دن کے اندر پڑھ لی، پھر پڑھنے کے بعد اگر ذرا سا اس کے دل میں حسد آیا، بغض آیا، عناد آیا کسی کے حوالے سے، تو سارے کے سارے اس کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ کتنا فرمائیں کہ چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہے حسد کا، لیکن اس کے پیچھے سے پاور کتنا ہے۔ تو حسد سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حسد کے 4 مراتب ہیں۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو آپ کے سامنے وعید بتلائی کہ یہ ہم سمجھ، اس لیے پہلے وعید یا فضیلت بتلائی جاتی ہے تاکہ اہمیت پیدا ہو جائے، سامنے والے کی جو بات کر رہا ہے وہ اپنی بات کو سمجھا سکے کہ وہی بڑی اہمیت کی حامل بات کی جا رہی ہے، اس کو توجہ اور غور سے سننا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے اس پہلے وعید کو رکھا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حسد ہے کیا۔ پھر حسد کی تعریف ہم کریں گے، حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کے 4 مراتب علماء نے لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کا یہ ہے کہ نمبر 1، کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، اس نعمت کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر یہ چیز آئے کہ یار اس سے یہ جو نعمت ہے نا یہ ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، ضائع ہو جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے اس سے۔ چاہے مقصود اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میرے پاس مجھے مل جائے یا نہ ملے، ملے نہ ملے لیکن اس سے ضائع ہو جائے۔ ایک حسد یہ ہے۔ دوسرا حسد یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے پاس، کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی نعمت ہے، اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر یہ چیز آئے کہ اس کے پاس یہ جو نعمت ہے نا یہ ختم بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں مجھے بھی مل جائے، یعنی اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس ہی آ جائے۔ ایک یہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس ہو نعمت کی صورت میں، اور دوسرے شخص کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ یار جو اس کے پاس چیز ہے نا اس جیسی چیز میرے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے، تمنا ہو کہ اس جیسی چیز میرے پاس آ جائے،
اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی تمنا ہو اگر مجھے اس جیسی چیز نہ ملے تو اس کے بعد سے بھی ضائع ہو جائے. اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چیز اس طرح کی مجھے نہ مل جائے تو پھر اس کے پاس سے بھی یہ چھن جائے. چوتھا مرتبہ یہ لکھا ہے کہ فرمائے کہ اس جیسی جو چیز ہے ایسی مجھے مل جائے، اگر نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد سے ضائع ہو نہ ہو کوئی مسئلہ. علماء فرماتے ہیں یہ چوتھی قسم ہے نا جو اس میں تو معافی ہے، اس کے اندر کیونکہ یہ شک اور شبہ پایا جا سکتا ہے کہ بندہ اس کی طرح چیز طلب کر رہا ہے لیکن اس کے ضائع ہونے کی دل میں امید نہیں رکھ رہا. باقی جو تین پہلے کی قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں وہ تینوں کے تین حسد میں شمار ہوتی ہیں، وہ تینوں خطرناک چیز ہے. نمبر ایک بھائی حسد کیا ہو دل میں کہ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ضائع ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے. دوسرے نمبر پر اس کے بعد جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آ جائے. تیسرے نمبر پر جیسی چیز مجھے مل جائے، اگر مجھے ملتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے بھی ضائع ہو جائے. یہ تینوں خطرناک ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ اس میں علماء فرماتے ہیں اس میں معافی ہو سکتی ہے لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. غبطہ اس کو کہتے ہیں، غبطہ عربی کے اندر رش کو، کہ رش کرتے آدمی اپنے لیے تمنا کرتا ہے کہ ربا آپ نے اس کو جو نعمت دی ہے اس طرح کی مجھے بھی دے دے اور میرے بھائی کے پاس بھی اسی طرح رہے، اللہ اس سے اور اچھا دے. کسی کی چیز کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے دکان گودام کو دیکھ کر آدمی دل کے اندر حسد پیدا نہ کرے، بلکہ اس کو دیکھ کے دعائی کلمات کہے اور ساتھ ساتھ میں استغفار کرتا رہے. یہ نہ ہو کہ میرے دل کے اندر کوئی گندے گندے وسوسے پیدا نہ ہو رہے، یار اس کے پاس کیوں ہے، یہ تو میرے برابر کا تھا، یہ تو مجھ سے بہت آگے نکل گیا، یہ تو میرے مقابلے کے تھا، یہ تو مجھ سے بہت دو چار ہاتھ آگے نکل گیا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، میرے پاس تو اس وقت بہت کچھ تھا، اب اس کے پاس اتنا کیسے آ گیا. سارے کے سارے حسد کی چیزیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. اللہ کی قسم اتنی گندی بیماری ہے، آدمی جو اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کا صفایا ہو جاتا ہے. پھر یہ حسد ایسی گندی چیز ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنا ہی سب کچھ بگاڑتا ہے، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتا. اس کو پر ایک شاعر کا ایک شعر بھی یاد آ گیا، بہت پیارا انہوں نے ایک شعر کہا، حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی جو جل رہا ہے نا وہ سامنے والے کی اس کی نعمت پہ نہیں جل رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر جل رہا ہے. تو یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شمع ہے نا، اللہ اس کو جلا رہے، اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ آپ بھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ پناہ مانگا کرے حاسد کے حسد سے. حاسد کا جو حسد ہوتا ہے وہ نقصان اپنے کو زیادہ پہنچاتا ہے، سامنے والے کو بھی پہنچاتا ہے. اب سامنے والے کے حوالے سے دل کے اندر غلط وسوسے، غلط تجسسات، غلط چیزیں جنم لینے لگ جاتی ہیں. پھر آدمی جس مقصد کے اوپر قائم ہوتا ہے، یعنی اپنی دکانداری کو چھوڑ کر دوسرے کے اوپر وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. حسد کا سب سے بڑا جو نقصان ہے نا، پہلا نقصان تو آپ کو بتایا کہ دین کو بھی مٹا کر رکھ دیتا ہے. دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اپنے مقصد سے آدمی کو نکال دیتا ہے یہ حسد. مثال دے رہا ہوں، آپ یقین کریں ہر شعبے میں یہ حسد پائے جا رہے ہیں، ہر شعبے میں، وہ چاہے دین کا شعبہ ہو، چاہے دنیاوی شعبہ ہو، چاہے تجارتی شعبہ، کوئی بھی ہو، حسد پائے جا رہے ہیں. اور حسد کی اجازت نہیں ہے، اور یہ حسد نہ کرنا، بغض نہ کرنا، یہ جنت تک لے جاتا ہے انسان کو. اس پر بھی ایک اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ یاد آ گیا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جیسے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثنا میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آنے والے ہیں، آپ کے سامنے ایک شخص آئیں گے، وہ جنتی ہیں، جنتی آنے والے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی سادہ سے وہ آئے، جیسے اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے تو فرمائے کہ جیسے تازہ وضو کر کے بندہ آتا ہے تو اس کے داڑھی مبارک سے فرمائے کہ جیسے پانی گر رہا ہوتا ہے، تر ہوتی ہے داڑھی تو اس سے پانی گر رہا ہوتا ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے ساتھ. ان کہا اللہ کے رسول یہ ہے، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا.
پھر دوسرے دن دوبارہ اللہ کے رسول کے ساتھ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، پھر یہی فرمایا، پھر وہ صحابی آئے انصاری، پھر تیسرے دن اسی طرح فرمایا، تو صحابہ سمجھ گئے کہ حقیقت میں یہی انصاری صحابی لگتے ہیں، یہی آ رہے 3 دن سے لگاتار اس انداز میں، اور اللہ کے رسول ان کے ہی آنے سے پہلے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو اس انصاری صحابی سے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا اپنے والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہے اور ایسے میں نے قسم کھائی ہے 3 دن تک ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جا کر آپ کے ساتھ گھر پہ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے، جی بسم اللہ۔ ان کو لے کے چلے گئے گھر پہ، کیا ان کے ساتھ 3 دن رہے، دن میں بھی رات میں بھی۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، بس جو اعمال تھے ہم کرتے تھے وہی عمل وہ کرتے تھے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ رات کو جب اٹھنے کے بعد کروٹ بدلتے تو اللہ کا تھوڑا سا ذکر کرتے، پھر سیدھی کروٹ پہ دوبارہ سو جاتے۔ پھر جب 3 دن مکمل ہوئے، میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کے حوالے سے جنتی ہونے کی بشارت ہم 3 دن سے سن رہے ہیں، تو آیا آپ کے ایسا کون سا عمل ہے؟ ہم نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا آپ کا، وہ عمل تو بتلائے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ کہا کہ ہاں یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کا کھوڑ دل میں نہیں رکھتا، اور ساتھ میں کسی کے حوالے سے کوئی حسد، کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت ملی ہے اس کی طرف میں اس کو دعائیں دیتا ہوں، اللہ اس کو اور مزید دے، کبھی دل میں نہیں آئے کہ مجھے یہ مل جائے، اس سے یہ نکل جائے۔ اس صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہی تو اصل چیز ہے، یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو آپ کے اندر یہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب جنتی ہونے کی بشارت دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسد سے جو پاک اور صاف شخص ہو، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنتی ہونے کی بشارت اس کو مل رہی۔ اگر ہم بھی آج یہی تہیہ کر لیں، نیت اور ارادہ اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی کسی مسلمان اور کسی شخص، کسی دوست احباب کی کسی چیز کے اوپر کی جو نعمت اس کو ملی ہے اس پر کبھی بھی حسد نہیں کریں گے، کبھی بھی دل کے اندر یہ چیز لے کر نہیں آئیں گے کہ یار اس کو یہ کیوں ملی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور مزید دے۔ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے ایسے موقع پر، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی مجھے دے دے اور میرے بھائی کو اور اچھا دے، اس سے بھی اچھا، اس میں اور اضافہ دے۔ آپ یقین کرو شیطان ہے نا، شیطان حملہ کرتا ہے، شیطان کے پاس ایسے جال ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، آدمی جہاں سے نکلنا چاہے وہ آگے سے اور جال پھیرا دیتے ہیں، بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اس پرفتن زمانے کے اندر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر موڑ، ہر لمحہ، ہر آن اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے دل کو پرکھیں، اپنے دل کا امتحان اور جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے دل کے اندر اس طرح کے وسوسے تو نہیں آ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہم جو پریشان ہیں اس میں ایک وجوہات پر سے ایک وجہ یہ بھی ہے حسد پہ بہت مبتلا ہے۔ کسی کو بھی دکان چل جاتی ہے، چلنے لگ جاتی ہے، کاروبار اس کا چلنے لگ جاتا ہے، بس لوگوں کے بولو واہ یار کیا ان کی دکان چل رہی ہے، اس کو کیا مل رہا ہے، یہ تو ایسے تھا، یہ تو ایسے تھا۔ بھائی اللہ کا شکریہ ادا کریں اس کو تسلی دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو اور بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت ہے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے، نہیں کہ اس سے جلنے لگ جائے۔ جلنے سے خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا، جلنے سے ہم اپنے آپ کو، دل کو تو جلائیں گے اور اپنے اعمال کو ضائع کریں گے، یہاں تک کہ اعمال کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ اپنے دین سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے حسد کے حوالے سے کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے بتاؤ، فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تم میں ایک ایسی عادت جو پہلی امتوں میں سے تھی وہ سرایت کر جائے گی، وہ تمہارے اندر داخل ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ الحسد والبغضاء، وہ حسد ہے اور بغض اور اناد ہے۔ آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں، فرمایا کہ تم مومن نہ ہو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے والے بن جاؤ، اور تمہاری آپس میں اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم فرمائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ فرمائے کہ سلام
میں پہل کرنے نہ لگ جاؤں، سلام کو عام کرنے نہ لگ جاؤں، ساتھ ساتھ بغض اور اناد کو ختم کرنے والے نہ لگ جاؤں۔ اصل چیز یہی ہے کہ انسان مومن ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا، اور مومن بننے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا عمل بتلا دوں کہ آپس میں محبت کرو، آپس میں محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکا مومن بنائے گا، جب مومن بنائے گا تو اللہ کریم خود بخود جنت میں داخل فرما۔ سب سے پہلی ایک چیز یہ کہ محبت آدمی کے دل میں آ ہی نہیں سکتی اگر حسد دل کے اندر ہو، بغض دل کے اندر ہو، دشمنی اور نفرت دل کے اندر ہو۔ دل کے اندر بغض کو ختم کریں گے، دل کے اندر سے فرمائے کہ حسد کو ختم کریں گے، دل کے اندر سے فرمائے کہ ایک دوسرے کی غیبت کو ختم کریں گے، ایک دوسرے کے حوالے سے چغل خوری، ایک دوسرے کے حوالے سے اللہ معاف فرمائے ہماری کہیں بھی مجلس رکھتی ہے، وہ مجلس بغیر غیبت کے، بغیر چغل خوری کے، بغیر کسی کے حوالے سے بات چیت کیے بغیر وہ مجلس ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے ہم اتنے فارغ لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی قرآن اللہ کا نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، دینی کتب نہیں ہے، اتنے ساری چیزیں ہیں کہ آدمی ان کتابوں کو لے کر بیٹھ جائے، اتنی ساری کتابیں ہیں، کتابوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن لوگوں کی غیبت کے لیے، چغل خوری کے لیے، لوگوں کے حوالے سے حسد کے اعتبار سے باتیں کرنے کے لیے اتنا فارغ ٹائم ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھنا تو مشکل ہوگا ہمارے لیے، لیکن کسی سے بات چیت کرنا، کسی کے حوالے سے غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اس میں ایسا مزہ آئے گا، ہنسی مذاق بھی چل رہے ہوں گے، خوش بھی ہو رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے یار اچھا ٹائم پاس ہو گیا جب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر ایک مسلمان کے حوالے سے دل کے اندر محبت رکھنے کی، حسد اور کینہ اور بغض کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔